السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن العوام بن خویلد قریشین نسل ہیں۔ آپ کی والدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور آپ کے بابا زبیر بن العوام تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے سال پیدا ہوئے۔ آپ مدینہ میں سب سے پہلے مسلمان بچے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء سے روایت ہے کہ مکہ میں ایسی حالت میں نکلیں کہ پورے دنوں سے تھیں۔ جب مدینہ کی طرف آئیں تو قباء میں اتریں اور وہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور آپ کی گود میں رکھا۔ آپ نے کھجور منگوائی اور چبا کر آپ کے منہ میں تھتکار دیا، لہٰذا آپ کے پیٹ میں سب سے پہلی چیز جو داخل ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ پھر آپ نے کھجور کے ساتھ آپ کی تحنیک کی، یعنی تالو میں ذرا سی کھجور لگا دی، پھر آپ کے لیے دعا کی، پھر آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور عبداللہ نام رکھا۔ جب آپ 7 یا 8 سال کے ہوئے تو آپ کے پدر بزرگوار یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپ انہیں دیکھ کر مسکرائے اور بیعت کر لیا۔ حضرت ابن عباس نے ان الفاظ میں آپ کی توصیف کی ہے، وہ مصنف الاسلام، قاری قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کے بیٹے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے پوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد آپ کے باپ کی پھوپھی تھیں۔ حضرت عمرو بن دیار سے روایت ہے کہ میں نے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اچھا نمازی کو نہیں دیکھا۔ مجاہد فرماتے ہیں عبادت کی کوئی بھی ایسی راہ نہیں جس پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نہ چلے ہوں۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں سیلاب کا پانی جمع ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تیر کر طواف کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب کہ وہ ابھی چھوٹے سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حدیثیں روایت کی ہیں۔ اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سفیان بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیثیں روایت کی۔ اسلام میں جو 4 عبداللہ مشہور ہیں، آپ ان میں سے ایک ہیں اور ایک اور مشہور و بہادر صحابی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حبیب تھی، حبیب آپ کے بیٹے کا نام تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے ساتھ جنگ یرموک میں شریک تھے، افریقہ کی جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں فتح افریقہ کی خوشخبری آپ ہی لائے تھے۔ یوم الدار میں بھی آپ شریک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے فتنے میں آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے مدافعت کر رہے تھے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و معاویہ کی جنگ سے الگ رہے۔ بعد ازاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چاہا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں تو آپ اس کی بیعت سے باز رہے، مکہ شریف چلے گئے اور حرم میں پناہ گزین ہو گئے۔ یزید نے سلیمان کو آپ کی خدمت میں بھیجا کہ بیعت کر لیں، مگر آپ نے انکار کر دیا اور آپ کے لیے اعوذ اللہ خدا کا پناہ گیر کا لقب اختیار کیا۔ جب جنگ حرہ ہوئی اور شامیوں نے اہل مدینہ کا قتل عام کر دیا تو پھر شامی مکہ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑے۔ اس معاصرے کے دوران میں خانہ کعبہ کو آگ لگ گئی تھی۔ محاصرہ کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ یزید کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے محاصرہ اٹھا لیا اور وہ مکہ سے واپس ہو گئے اور اہل مکہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب مروان مر گیا اور عبداللہ بن مروان اس کی جگہ خلیفہ ہوا تو عبد الملک نے حجاج بن یوسف ثقفی کو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا۔ حجاج نے آپ سے جنگ کی اور شکست دی۔ جمادی الاول 37 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس کا مفصل بیان الصحابہ فی تمیز الصحابہ سے لیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی 8ویں جلد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک طویل بیان لکھا ہے۔ ابن کثیر لکھتا ہے، سابق بنانی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے دیکھا۔
آپ اس طرح کھڑے تھے جیسے کسی نے لکڑی گاڑ دی ہو۔ یحییٰ بن وصاب نے بیان کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب سجدہ کرتے تو چڑیاں آپ کی پشت پر بیٹھ جاتی اور خوب دوڑتی پھرتی۔ وہ یہ خیال کرتی تھیں کہ یہ بھی دیوار کا ایک حصہ ہے۔ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر کھڑے رہتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی اور کبھی تمام رات رکوع ہی میں گزار دیتے اور کبھی ساری رات سجدہ ہی میں پڑے رہتے۔ ابن منقدر سے روایت ہے، میں نے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جیسے کوئی شاخ ہو اس سے جھوم رہی ہو، حالانکہ گھوبن کے پتھر آپ کے آس پاس آ کر گر رہے تھے۔ سفیان نے کہا ہے کہ مراد اس قول سے یہ ہے کہ آپ گھوبن کے پتھروں کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے کہ گھوبن کا پتھر مسجد حرام کے کنگرے پر لگا اور اس کا ایک کونا گر گیا۔ یہ پتھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے حلق کے پاس سے ہو کر گیا تھا، مگر آپ نے کچھ بھی پرواہ نہ کی اور نہ آپ کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر ظاہر ہوا۔ ابن عبدالعزیز نے یہ بات سنی تو کہا، لا الہ الا اللہ، وہ ایسے ہی تھے جیسے تو نے بیان کیا۔ جب ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تو دنیا کی ہر چیز سے فارغ البال ہو کر پڑھتے، رکوع کرتے تو پرندے آپ کی پشت پر اترتے اور سجدہ کرتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی کپڑا پڑا ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک سانپ چھت سے گرا اور آپ کے بیٹے ابن ہاشم کے پیٹ سے لپٹ گیا۔ عورتیں چلائیں، گھر والے گھبرا گئے اور سب سانپ مارنے پر لگ گئے۔ سب نے مل کر سانپ کو مار ڈالا اور بچہ صحیح سلامت بچ گیا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور آپ ذرا بھی متوجہ نہ ہوئے، نماز ہی پڑھتے رہے، آپ کو پتہ تک نہ چلا کہ کیا ہوا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ متواتر 7 دن روزہ رکھا کرتے، جمعہ کے دن روزہ رکھتے اور دوسرے جمعہ کی شب میں افطار کرتے، مدینہ میں روزہ رکھتے اور مکہ میں افطار کرتے اور مکہ میں روزہ رکھتے اور مدینہ میں افطار کرتے۔ ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ آپ پورے رمضان کے مہینے میں صرف 15ویں رمضان کو کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ خالد بن ابی عمران سے روایت ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مہینہ میں صرف 3 دن افطار کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا 3 چیزوں میں کوئی ہمسط نہ تھا، یعنی عبادت، شجاعت اور فصاحت میں۔ لیث نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سخت عبادتیں کرتے، اس طرح کوئی بھی مشقت برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ان لوگوں میں شامل کیا تھا جو کلام پاک لکھا کرتے تھے۔ آپ بڑے بلند آواز تھے، جب خطبہ دیتے تو ابو قبیس اور زورا پہاڑ گونج جاتے۔ آپ کی خلافت 40 ہجری میں قائم ہوئی، پوری مدت خلافت برابر حج کرتے رہے۔ آپ نے دوران خلافت میں کعبہ کی تعمیر کرائی اور حریر کا غلاف چڑھوایا، اس سے بیشتر خانہ کعبہ پر ٹاٹ اور چمڑا چڑھا رہتا تھا۔ آپ خانہ کعبہ کو خوشبو لگوایا کرتے تھے، یہ خوشبو دور سے لوگوں کو محسوس ہوتی۔ آپ کی شہادت منگل کے دن 17 جمادی الاول 37 ہجری میں ہوئی۔ صحیح قول یہی ہے۔ آپ کی والدہ آپ کی شہادت کے 100 دن بعد تک زندہ رہیں۔ اس وقت آپ کی والدہ کی عمر 100 سال ہو چکی تھی اور ان کا ایک بھی دانت خراب نہیں ہوا تھا اور نہ بصارت کمزور ہوئی تھی۔ یہ بیان تاریخ ابن کثیر میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔